سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، منکرو کلمہ پڑھانے کا احسان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ وَأَقْسَمَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا، بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ ایک نظر جس پر بھی ڈالی کر دیا کامل اسے، ایک نظر جس پر بھی ڈالی کر دیا کامل اسے، تھا مبارک اور مکمل کام زندہ پیر کا، ان کی تعلیمات سے حشر تک جاری رہے گا، ان کی تعلیمات سے حشر تک جاری رہے گا، رک نہیں سکتا یہ فیض عام زندہ پیر کا۔ اور مجھ کو بلا آفات زمانہ کا بلا کیا خوف ہے، دافع رنج و بلا ہے نام زندہ پیر کا، روح کو روشن کر گئی تصویر زندہ پیر کی، دل کو روشن کر گئی تاثیر زندہ پیر کی۔ حاضرین محترم، یہ آج کا یہ سالانہ عرس مبارک حضور امام الذاکرین، عمدۃ الواصلین، برہان الکاملین، حضور سخی زندہ پیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی یاد میں بامقام معصوم آباد کی اس مقدس جو ہے وہ دھرتی پر بڑی شان و شوکت اور عقیدت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اور اس سال حضور پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید حبیب اللہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ المعروف بہی پیر جی سرکار، انہوں نے یہ جو ہم پر جو ہے وہ کرم فرمایا کہ وہ تشریف لائے، اور انہوں نے اس عرس پاک کی جو ہے رونق کو مزید چار چران لگا دیے اپنے کریم محبوب کے صدقے سے۔ قبلہ پیر جی سرکار کی عمر کو تا جو ہے وہ قیامت تک ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے، اور اس فیض کو قیامت تک جاری و ساری فرمائے۔ حضور شہنشاہ گمگول حضور زندہ پیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ان اولیاء کاملین میں سے ہے، ان بزرگان دین سے ہے کہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میرے ایسے ایسے بھی بندے ہیں، اگر وہ اپنی نگاہ اٹھائے جس طرف ان کی نگاہ اٹھتی ہے تو میرے بندوں کے قلوب پر پڑتی ہے۔ اگر ان کے قلوب کے اندر کفر ہو، ضلالت ہو، اور اگر ان کے دل کے اندر پلیتی ہو، وہ پلیتی، کفر، ظلمت وہ پاس پاس کر کے رکھ دیتے گئے۔ حضور زندہ پیر صاحب کی نگاہ ایسی تھی کہ جس پر پڑتی تھی اس کے دل کو جو ہے انوار تجلیات سے مالا مال کرتی تھی، یا آنے والا معرف الہی سے لبریز ہو کر جاتا تھا، یا آنے والا عشق مصطفیٰ کا جام پی کر جایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور اولیاء کاملین بزرگان دین کے آستانوں سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے، اور اس لیے ہمیں یہ حکم ہوا کہ تم ان کی صحبت، ان کی سنگت، ان کی مائیت میں آؤ۔ تمہارا ان کی مائیت میں آنا، ان کی صحبت میں بیٹھنا کوئی فضول نہیں ہے، بلکہ علامہ رومی صاحب نے قلم اٹھایا، انہوں نے فرمایا یک زمانہ صحبت با اولیاء بے ترست تھالا تاتے بے ریا۔ اگر ایک شخص 100 سال اللہ کی عبادت کرے، بے ریا عبادت جس میں کسی قسم کا دکھلاوا نہ ہو، بغیر ریاکاری کے اللہ کی عبادت کرتا رہے، 100 سال اس کا عبادت کرنا ایک طرف، اور ایک اللہ کے ولی کی صحبت اور اس کی سنگت اور مائیت میں بیٹھنا ایک طرف ہے۔ اس لیے ایسے بزرگان دین کے آستانوں پر آنے سے ہمیں یہ ملتا ہے، یا معرفت الہی کے جام یہ پلاتے ہیں، یا عشق مصطفیٰ کے جام پلا دے۔ ماشاءاللہ، اپنی خوبصورت انداز میں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ کا مفہوم بیان فرما رہے تھے ہمارے قصور سے تشریف لائے ہوئے مہمان جناب قاری شکیل صاحب، برادر طریقت خادم حسین صاحب۔